یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو سادہ، نیک دل اور ایمان والا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ وہ ایک پانی لانے والا تھا جو روز کنویں سے پانی بھر کر لوگوں کو بیچتا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں آخر عمر کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس واقعے نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ عمر ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی آمنہ اور بیٹے یاسر کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس زیادہ سامان یا دولت نہیں تھی، لیکن ان کا گھر محبت، سچائی اور اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ عمر ہر حال میں شکر ادا کرتا، چاہے حالات مشکل ہوں یا آسان۔ وہ ہمیشہ کہتا الحمدللہ۔ ایک دن جب عمر پانی بیچ کر گھر واپس جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک بوڑھے مسافر کو دیکھا۔ وہ ایک خوش درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرہ تھکا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص روشنی تھی۔ عمر نے سلام کیا، السلام علیکم بابا جی۔ مسافر نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ عمر نے دیکھا وہ بہت کمزور ہے اور بھوکا بھی لگ رہا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے لایا تھا، لیکن اس نے وہ روٹی مسافر کو دے دی۔ مسافر نے حیران ہو کر کہا، یہ تمہارا آخری کھانا ہے، پھر بھی تم مجھے دے رہے ہو؟ عمر نے مسکرا کر کہا، رزق اللہ دیتا ہے، جو دے دیا وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے ایک پرانا سا چراغ نکالا اور عمر کو دے دیا۔ یہ چراغ عام نہیں ہے، مسافر نے کہا، یہ تمہارے دل کی روشنی دکھاتا ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہو تو یہ چراغ چمکے گا، لیکن اگر تمہارے دل میں لالچ، غرور یا جھوٹ آ جائے تو اس کی روشنی کم ہو جائے گی۔ عمر نے چراغ کو ادب سے لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور چراغ جلایا تو پورا گھر سنہری روشنی سے بھر گیا۔ آمنہ حیران رہ گئی اور یاسر خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ اس چراغ کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے چراغ کو دیکھنے آنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اسے خریدنے کے لیے سونا دیا، کچھ نے دولت کا وعدہ کیا۔ شروع میں عمر نے سب کو منع کر دیا اور کہا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، بکنے کی چیز نہیں۔ لیکن تھوڑے دن بعد اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں لوگوں سے پیسے لوں چراغ دکھانے کے تو کیا غلط ہے؟ آخر میں نے ہی تو نیکی کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی رات چراغ کی روشنی کچھ کم ہو گئی۔ دن بدن جتنا زیادہ عمر کا دل دولت اور نام کے پیچھے بھاگنے لگا، چراغ کی روشنی کمزور ہوتی گئی۔ عمر پریشان ہو گیا۔ وہ مسافر کو ڈھونڈنے نکلا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اب چراغ بس ایک عام سی بیکار چیز بن کر رہ گئی۔ ایک رات عمر بہت غمگین ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یاسر کو دعا کرتے سنا، یا اللہ ہمارے چراغ کو واپس روشن کر دے۔ میرے ابو پہلے خوش تھے، اب وہ بس پیسوں کی فکر کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ چراغ کی روشنی صرف اس کے دل کی صفائی سے، دولت سے نہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ صبح ہوئی تو عمر گاؤں کے بیچ میں گیا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگوں، مجھے معاف کر۔ یہ چراغ کوئی جادو نہیں، یہ تو ہمارے دل کی حالت دکھاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ چراغ دوبارہ روشن ہو گیا، اور اس بار اتنا چمکا کہ پورا گاؤں روشنی سے بھر گیا۔ عمر سجدے میں گر گیا اور کہا، یا اللہ، اصل روشنی تیرے ذکر میں، سچائی میں اور نیک نیتی میں ہے۔ اب عمر پھر وہی پرانا نیک دل اور سادہ شخص بن گیا۔ وہ چراغ کبھی نہیں بیچ، نہ اس سے پیسے کمائے، وہ بس اسے ایک یاد کے طور پر رکھتا۔ یاد یہ کہ دل کی صفائی سب سے بڑی روشنی ہے۔ تو سوچو ذرا، کیا ہمارا دل ایک چراغ کتنا ہے؟ دنیا کی سب سے سچی روشنی نہ سورج میں ہے، نہ چاند میں، نہ ستاروں میں۔ اصل روشنی دل کی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے سچائی اور خلوص سے کام کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں لالچ، جھوٹ یا تکبر آ جائے تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے۔ تو خود سے سوال کریں، اگر میرا دل ایک چراغ ہوتا تو کیا وہ روشن ہوتا؟ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے اور انہیں اپنے نور سے روشن کر دے، آمین۔